الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وأكرم العباد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. کرنٹ ایشوز میں سے جو کمپلیکیٹڈ کرنٹ ایشو ہیں، جو پیچیدہ مسائل معاصرہ ہیں، قضایا معاصرہ ہیں، ان میں سے ایک ہے بیمہ پالیسی، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں انشورنس اور عربی میں کہتے ہیں التأمین. یہ بھی ان کمپلیکیٹڈ کرنٹ ایشوز میں سے ہے جس میں فقہائے کرام معاصرین کا کثیر اختلاف ہے. ایک بات یاد رکھیں، یہ جو بیمہ پالیسی ہے اس میں نص وارد نہیں ہے، یعنی مسئلہ منصوص علیہ نہیں ہے کہ شریعت کی کوئی صریح نص ہو، نام لے کے اس کا حکم بیان کیا گیا ہو. تو جب یہ مسئلہ منصوص علیہ نہیں ہے بلکہ مجتہد فی ہے، تو اس وجہ سے فقہائے کرام کے ہاں اختلاف ہو گیا ہے. تو لہذا جو بھی دوسرے کے مد مقابل اپنی رائے عکس دے یا اس کے مخالفت میں دے یا اختلاف کرے اس کے ساتھ، تو دونوں ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہیں کریں گے، سب و شتم نہیں کریں گے، جو کہ قاعدہ معروف ہے فقہائے کرام کے مجتہد فی میں جو مسائل ہیں. اور انشورنس جو ہے بیمہ پالیسی التأمین، اس کی پھر کئی ٹائپس ہیں، انواع ہیں، اقسام ہیں. ایک تو کروانے کے اعتبار سے، اور ایک جس پہ کروائی جاتی ہے اس کے اعتبار سے. کروانے کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں، مین ٹائپس جو ہیں. ایک کو کہتے ہیں التأمین التبادلی. التأمین التبادلی یہ ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں، ولیجز میں، کنٹریز میں، سٹیز میں کچھ لوگ مل کے منی جمع کرتے رہتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ان کا عام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی حادثہ پیش آئے گا تو ہم اس کو یہ رقم ریٹرن کریں گے، اس کی ہیلپ کے طور پہ اس کے ساتھ ہیلپ کریں گے، مساعدہ کریں گے، مدد کریں گے. اس کو کہتے ہیں تأمین التبادلی. یہ جائز ہے بالاتفاق. دوسری جو ٹائپ ہے قسم ہے التأمین الاجتماعی. التأمین الاجتماعی یہ وہ اس انشورنس کو کہتے ہیں، بیمہ پالیسی کو کہتے ہیں، جو ملک اپنے باشندوں کو، اپنے اندر رہنے والے جو سکان ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں اس ملک کے، ان کو دیتا ہے جو خطرہ پیش آ جائے اس کی تلافی کے لیے. جیسے ہمارے پاکستان میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ حکومت پے کرتی ہے کسی حادثے کے وقت لوگوں کو 5-5 لاکھ، 2-2 لاکھ، جو حسب استطاعت حکومت کی ہو وہ اس کی تلافی کرتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں التأمین الاجتماعی، یعنی انشورنس جو ہوتی ہے کنٹری کی طرف سے. یہ بھی بالاتفاق جائز ہے کیونکہ یہ ایک مساعدہ ہے، ہیلپ ہے، مدد ہے. حاکم وقت رعایا کی مصلحت کے لیے پیسہ خرچ کر سکتا ہے، تمام فقہا کا اتفاق ہے. رہی جو تیسری ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں التأمین التجاری، یعنی ٹریڈیشنل جو انشورنس ہے، یہ جو ہم بینک میں کراتے ہیں یا لائف انشورنس کے ساتھ جو ہماری بیمہ پالیسی ہوتی ہے، یہ وہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے جس میں معاصر جو فقہائے کرام ہیں ان کے ہاں اختلاف ہے، جس کا حکم ہم بعد میں بیان کرتے ہیں. پھر جن کے اوپر انشورنس کروائی جاتی ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک آپ اپنی لائف کی انشورنس کرواتے ہیں، ایک آپ اپنی گاڑی کی انشورنس کرواتے ہیں، ایک آپ کہیں ورک کرنے جاتے ہیں یا ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ کنٹریوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ انشورنس کا فارم سبمٹ کروائیں ساتھ. تو یہ جس پہ انشورنس کروائی جاتی ہے اس کے اعتبار سے قسمیں ہیں. یہ بات بھی اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں، تمام فقہائے معاصرین جو ہیں ان کا اتفاق ہے کہ اگر قانون ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے بلکہ آپ مجبور ہیں انشورنس کروانے میں. جیسے آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سم کنٹریز، آئی تھنک اب تو سب کنٹریز جو ہیں وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہیں انشورنس فارم کی کہ وہ بھی ساتھ سبمٹ کروائیں. اور بعض جو بڑی کمپنیز ہیں وہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہیں انشورنس فارم کی. اسی طرح گاڑی جب آپ خریدتے ہیں تو جب لائسنس بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو لائسنس والا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے حکومت کا، وہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ انشورنس جو ہے وہ فارم ساتھ جمع کروائیں. یہ جو قانوناً انشورنس کروانا ضروری ہوتی ہے اس میں آپ مجبور ہیں، تو تمام فقہا کے ہاں بالاتفاق وہ انشورنس کروانا جائز ہے کیونکہ ضرورت ہے. تو قاعدہ فقہیہ ہے جو قرآن کی سائے سے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس سے نکالا گیا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورت جو ہے بعض اوقات حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیتی ہے ضرورت کے تحت. لیکن ذہن میں ان کا یہی ہے کہ یہ رکھنا چاہیے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے لیکن ضرورت کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور ان کا یہ بھی ہے کہ جب آپ نے ضرورت کے تحت وہ انشورنس کروائی ہے تو آپ اس کے فوائد، بینیفٹس، جو پرافٹس وغیرہ ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. رہی جو اختلاف کی بات ہے وہ اس مسئلے میں ہے، ایک تو
ट्रेडिशनल इंश्योरेंस हो जो आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ या बैंकों के साथ करवाते हैं, और वो आपको हालत इख्तियार में आप करवाएं, यानी आप खुद मुख्तार हों, तो इस सूरत में इख्तिलाफ है। बास फुकाहे किराम कहते हैं कि ये जो इंश्योरेंस करवाना है ये हराम है, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे वो लाइफ की हो, चाहे वो वीजा के लिए हो। अगर आप खुद मुख्तार हैं तो नाजायज है। क्यों? उनके दलाइल हैं। उनकी जो पहली दलील है वो कहते हैं कि इसमें जुआ का शुबा है। जुआ में क्या होता है कि आपने अगर 10,000 पेमेंट की है गेम खेलने के लिए जुआ वाली, और उसके बदले में आपको 50,000 मिलेगा अगर आप गेम जो है विन कर जाते हैं, जीत जाते हैं। लेकिन जुआ ये है कि अगर आप हार गए तो आपको वो 10,000 भी नहीं मिलेगा, और विन की हुई जो रकम रखी गई थी वो तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आपने विन किया ही नहीं, आप जीते ही नहीं। और अगर आप जीत गए तो आपको 10,000 से ज्यादा रकम मिल रही है, तो लिहाजा जुआ है। और इंश्योरेंस में भी ऐसे ही होता है, तो लिहाजा ये नाजायज है। और दूसरी दलील उनकी ये है कि ये सूद है। सूद में क्या होता है कि आपने किसी को 10,000 दिए, अगर आप 10,000 के बदले 20,000 लेते हैं तो सूद है। इंश्योरेंस में भी आप रकम 50,000 अदा कर रहे हैं बैंक को या लाइफ इंश्योरेंस को, आपके रकम उनके पास 50,000 है जो आपने पेमेंट की है, लेकिन वो आपको हादसे के वक्त 50,000 से भी जायद रकम देते हैं, तो लिहाजा जायद रकम लेना सूद है। इसमें फिर वो तीसरी दलील ये देते हैं, यहां पे मज़कूर है गरर। गरर कहते हैं कि जिसकी इंतहा मालूम ना हो, जिसके सारे जो दवाबित हैं वो मालूम ना हो। जैसे मसलन इसमें ये होता है इंश्योरेंस में कि आपने अपनी जिंदगी में कितनी इंस्टॉलमेंट करनी है, कोई किसी को मालूम नहीं कि कब आपका विसाल हो जाए। और इंश्योरेंस जो कंपनीज है उनको भी मालूम नहीं कि कब आपके साथ हादसा पेश आ जाए और उनको पेमेंट करनी पड़े, तो इसको कहते हैं अरबी में गरर। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है, नहन नबीयु अनिल गररी, जो हदीस मुबारक मारूफ है और कायदा फिक़हिया मारूफ है और तमाम फुक़हा का इत्तिफाक है इस कायदे पे। ये थी पहली राय और उनके दलाइल। दूसरी राय ये है कि इंश्योरेंस जो पॉलिसी है, तमाम जितनी भी अनवा है इंश्योरेंस की, वो सारी की सारी जायज है, कुछ शुरूत के साथ। उनकी शुरूत हम बाद में जिक्र करते हैं। और यही दारुल इफ्ता मिस्रिया, जिसको आवाम की जुबान में कहते हैं अजहर शरीफ का फतवा, यह अजहर शरीफ का दारुल इफ्ता, उनका भी यही फतवा है कि इंश्योरेंस की तमाम जो अनवा हैं, टाइप्स हैं, वो सारी की सारी जायज हैं, लेकिन शुरूत के साथ। हम आखिर में उनकी शुरू जिक्र करते हैं। दारुल इफ्ता मिस्रिया ने उन लोगों का रद्द किया है जो कहते हैं हराम है, यानी जवाब दिया है। उन्होंने एक दलील दी कि गरर है, धोखा है, इसमें पता नहीं है कि वो कितनी इंस्टॉलमेंट करेगा और कंपनी को मालूम नहीं कि वो कब उसको पेमेंट करनी पड़ जाए। तो दारुल इफ्ता मिस्रिया ने इसका ये जवाब दिया। ये फतवा मेरे पास भी है, आप गूगल पे सर्च करके यूं लिखें अत्तामीन, अगर लिखें दारुल इफ्ता मिस्रिया तो वहां पे सारी डिटेल आ जाएगी, आप खुद वहां पे उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। तो दारुल इफ्ता मिस्रिया ने जवाब दिया कि जो गरर है वो ममनू है अक़द मुआवदा में, यानी जिसमें इवज के तहत लेन देन होता है, उक़ूद तबर्रुआत में नहीं, जिसमें कोई शख्स अपनी खुशी से किसी को कुछ दे, उसमें गरर ममनू नहीं है। और जो इंश्योरेंस है ये उक़ूद तबर्रुआत में से है, अक़द मुआवदा में से नहीं है, लिहाजा गरर की बुनियाद पे इंश्योरेंस को नाजायज नहीं कहा जाएगा। फिर उन्होंने ये कायदा फ़िक़हिया नकल किया इमाम किराफी से और आगे हवाला दिया हाशिया इब्न आबिदीन का और दीगर कुतुब फ़िक़हिया का। दूसरी दलील जो दी नाजायज कहने वालों ने वो जुआ की। दारुल इफ्ता मिस्रिया ने जवाब दिया कि जुआ नहीं है। जुआ क्यों? कि वहां मालूम नहीं होता किसी को। यहां पे जो तामीन है, बीमा पॉलिसी है, इंश्योरेंस है, इसमें सारे मामला तय होते हैं और इसमें यह भी नहीं है कि आपकी जो रकम पे करदा है वो जाया हो जाए, बल्कि आपको वापस मिलती है बाज़ सूरतों के अलावा। तीसरी जो दलील है वो सूद उन्होंने दी कि नाजायज है। दारुल इफ्ता मिस्रिया ने इसका जवाब दिया कि सूद की बुनियाद पे भी आप नाजायज नहीं कह सकते, क्योंकि इंश्योरेंस में सूद नहीं है। सूद पे तो सबका इत्तिफाक है कि हराम है, लेकिन इख्तिलाफ है कि सूद मुतहक्कक कैसे हो, सूद कैसे पाया जाए, इसमें इख्तिलाफ है। तो लिहाजा जो जायज कहते हैं बीमा पॉलिसी को, उनके यहां जो बीमा पॉलिसी है, इंश्योरेंस है, उसमें सूद नहीं पाया जाता। दारुल इफ्ता मिस्रिया ने इसका यह जवाब दिया कि इसमें सूद इस वजह से नहीं है कि अक़द तामीन जो है, इंश्योरेंस जो है, उसमें जो ज्यादा रकम दी जाती है वो अजल मुद्दत के मुकाबले में नहीं, बल्कि एक खतरे के मुकाबले में, खतर यानी एक्सीडेंट, हादसे के मुकाबले में दी जाती है, हेल्प के तौर पे। तो ये तबर्रो है और तबर्रो में ज्यादा रकम देना जायज है, सूद नहीं है। सूद ये होता है कि अगर आपने किसी को 10,000 पे किया तो आप कहते हैं कि अगर इतनी मुद्दत के बाद दोगे तो 20,000 दोगे, या शुरू में ही आप फिक्स कर लेते हैं, तो वहां पे जो आप रकम ज्यादा ले रहे हैं
وہ کسی حادثے کے تحت نہیں بلکہ مدت کے تحت لے رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ادار دیا ہے، ادار کے تحت لے رہے ہیں. اور بیمہ پالیسی میں ادار کے تحت نہیں بلکہ حادثے کے تحت آپ کو بطور ہیلپ آپ کو جو ہے زیادہ رقم دی جاتی ہے، تو یہ مساعدہ ہے، یہ ہیلپ ہے، تو لہٰذا یہ تبرع ہے، ہیبہ ہے، جائز ہے، سود نہیں ہے. اور آخر میں ان کی جو شروط کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جائز ہے ساری انواع، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اس نے جو انسٹالمنٹ کی ہے بیمہ پالیسی کروانے والے نے، وہ کسی بھی صورت میں اس کی انسٹالمنٹ ساقط نہ ہو. یعنی ہر حالت میں اس کی ادا کردہ جو انسٹالمنٹ ہے وہ اس کو واپس کی جائے جب بھی وہ مطالبہ کرے. اور اگر کیونکہ یہ بعض اوقات کمپنیوں کے ہاں ایک ڈیٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس ڈیٹ تک ڈاکومنٹ سبمٹ کروا دیں بیمہ پالیسی کے انشورنس کے حادثے کے بعد کو آپ کو وہ رقم ملے گی، اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو نہیں. تو دارالفتاء مصریہ نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں اگر وہ لیٹ بھی ہو جائیں تب بھی وہ کمپنی، ادارہ، بینک ان کو انسٹالمنٹ جو انہوں نے کی ہے، جو انشورنس ہے آپ کی، وہ ان کو پے کریں. لیٹ ہونے کی صورت میں بھی وہ ساقط نہیں ہوگی، یعنی ختم نہیں ہوگی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ انشورنس کی جا رہی ہے، جو کمپنیاں، جو بینک ہیں، ان کو یہ تنبیہ کی جائے کہ وہ ان رقوم کو، ان پیسوں کو سود کے معاملات میں استعمال نہ کریں. تو لہذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ دارالفتاء مصریہ کے ہاں بیمہ پالیسی، انشورنس جائز ہے اس کی تمام انواع کے ساتھ، چاہے وہ آپ حالت اختیار میں کروائیں چاہے آپ مجبوری میں کروائیں. یہ صرف دارالفتاء مصریہ کی رائے نہیں ہے، اور بھی کثیر فقہاء کرام کی رائے ہے، اور بعض فقہاء معاصرین کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، اور ان کے دلائل کا جواب دارالفتاء مصریہ نے دیا ہے، جن کا فتویٰ آپ گوگل پہ جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں. دارالفتاء مصریہ سے مراد عوامی زبان میں الازہر شریف کا دارالفتاء یعنی فتویٰ. واللہ تعالی اعلم بالصواب.